السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شہباز گل کا کیس ابھی چل رہا ہے اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں چلیں گے ریمانڈ کے لیے، اور اس کے ساتھ عمران خان جو ہیں ان پر بھی ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں جدھر آپ کو شہباز گل کے حوالے سے تازہ ترین بات بتائیں گے، ادھر اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا مستقبل، کیا وہ گرفتار ہوں گے، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے، یہ کیس ان کے لیے کتنی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے آپ کے اور ہمارے اعزاز سید کے ساتھ۔ جی اعزاز۔ چیمہ صاحب، بہت محبت آپ کی، آپ کو میں بہت لقمے دیتا رہتا ہوں، اور لوگوں نے اتنی مجھ پہ تنقید کیا کہ میں آج بہت ڈیفینسو ہوں، ٹھیک ہے۔ تو عمر، میرے خیال میں آپ کو بھی لقمے دیں گے نا تاکہ آپ بھی صحت مند ہو جائیں۔ ضروری ہے۔ اچھا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، ہم شہباز گل پہلے بات کریں یا عمران خان؟ کوئی تھوڑا سا تو شہباز گل کے بارے میں بتائیں نا، یعنی کہ اتنا تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اگنور کریں۔ یار عمران خان کا کیس بھی اہم ہے، لیکن شہباز گل کا کیس کسی کی کہتے ہیں برے وقت کے اوپر آپ مسکرانا نہیں چاہیے یعنی، لیکن وہ ایک انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، شہباز گل نظر آ رہے ہیں، ویڈیو پہلے ان کے بارے میں آیا کہ وہ ماسک اپنے کے بارے میں کرا رہے ہیں اور تکلیف میں ہیں، لوگ ان کو پھر پرانے ویڈیوز نکال کے یاد دلا رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں کیا کہتے تھے، پھر وہ جج سے منت کر رہے ہیں کہ پلیز مجھے جانے دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ویڈیو آتی ہے کہ ہاسپٹل میں حشاش بشاش ہیں، پھر پی ٹی آئی کیمپین چلاتی ہے کہ جی نہیں، یہ تو کوئی کاظم خان ہے، ایک اور صاحب ہے، یہ کچھ بندہ جیو میں کام کرتا ہے۔ بائی دا وے، کاظم خان جو ہے میرا کلاس جی فیلو ہے، جی، اور وہ ڈیلی ٹائمز کا ایڈیٹر ہے، جو ڈیلی ٹائمز آج کل فرنٹ پیج جو یہ اپنے مختلف ٹرینڈز میں پی ٹی آئی والے چلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنے ویسے باعلم اور لا علم لوگ ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جو بندہ یا جو نیوز پیپر آج کل سب سے زیادہ ان کو پروجیکشن یا ان کی وائس بنا ہوا ہے، یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس ساری فلم میں ایک وہ ڈیپ فیک میں جو ایک کردار شہباز گل ادا بنا کیا۔ ہوا ہے۔ تو پھر شہباز گل کی ایک اور کاظم خان نے تو خیر اس کی تردید کر دی، تو پھر ایک اور ویڈیو آتی ہے کہ شہباز گل کھانا کھا رہے ہیں، ڈاکٹرز ارد گرد کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں میں انڈر پروٹیسٹ کھانا کھا رہا ہوں، کان بھی اپنا پکڑا ہوا ہے، انڈر پروٹیسٹ کر رہا ہوں۔ پھر ایک اور آتی ہے کہ دیکھیں آپ مجھے زبردستی کھانا کھلا رہے ہیں، دیکھیں۔ اور پھر ایک اور ویڈیو آتی ہے کہ جی آپ مٹن لے آئیں، یہ ٹھیک جو ہے۔ باتیں آپ بتا رہے ہیں نا، ان کا تعلق ویڈیو دیکھنے سے ہے۔ ہاں، وہ ویڈیو یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ انصاف نہیں کر سکتے جو ایکٹنگ شہباز گل نے کی ہے۔ نہیں، شہباز گل یعنی صاحب، آپ جو ہے نا، انتہائی معذرت کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر پا رہے شہباز گل کے ساتھ، جو شہباز گل نے وہ ویڈیو میں جیسے نظر آ رہے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ باقی ان کے کیس کے بارے میں کوئی تشدد کے حوالے سے کیا کوئی رپورٹ جمع ہوئی ہے، کوئی اس پر کوئی ایک فیکٹ فائنڈنگ مرحلے بنی ہوئی تھی؟ عمر، میں نے تقریباً 19 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے جو کہ آئی جی آفس کی طرف سے جمع کروائی گئی ہے اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ ہے، اس کو میں نے کوئکلی، ابھی وہ منظر عام پر تو نہیں آئی لیکن میں نے اس کو کوئکلی دیکھ لیا آپ ہے۔ تو منظر عام سے پہلے دیکھتے منظر عام سے پہلے نا، تو اسے میں نے دیکھ لیا۔ اس میں 4 پولیس آفسرز ہیں جو کہ ریڈنگ پارٹی میں تھے، ان پولیس آفسرز کے بیانات ہیں۔ ناظرین، یہ جو ابھی اعزاز سیدہ کو بتا رہے ہیں، یہ چیز منظر عام پر نہیں آئی۔ تو 4 پولیس آفسرز ہیں، انسپیکٹر ارشد ہیں غالباً، ابھی آئے گی، یہ نہیں ہے کہ آئے گی نہیں، لیکن ابھی ہم لا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو انسپیکٹر ارشد اور ان کے ساتھی ہیں، ان کے بیانات ہیں۔ پھر اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے فرد عباس کاظمی ہیں، ان کے 4 ساتھیوں کے بیانات ہیں، ان کے بھی بیان ہیں۔ پھر بخشی خانے کا انچارج ہے، اس کے بیانات ہیں۔ کہا کیا ہے کہا انہوں نے یہ ہے کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ شہباز گل کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کے بیانات ہیں، پنجاب حکومت کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کا وہاں پر ذکر ہے۔ جو وہ شہباز گل کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جب مجھے ادھر سے اٹھا کر لے کے گئے اور تھانے میں لے جانے سے پہلے کسی اور جگہ پر رکھا تو مجھے ننگا کیا گیا، مارا گیا، تو آپ کے خیال میں یعنی کہ وہ چیز میڈیکل میں آتی نہیں ہے، کوئی ایسی گجی مار ہے، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ عمر، بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں ان کا سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، تمام ریلیونٹ لوگوں کے سٹیٹمنٹ موجود ہیں۔ کسی بندے کو آپ لے جاتے ہیں، اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں نا ڈگنیٹی آف مین کے خلاف ہے، یہ بھی تشدد ہی ہوتا ہے، ایک قسم کا مینٹل ٹارچر ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ میڈیکل کے اصولوں اور پاکستان PPC، پاکستان پینل کوڈ، یا جسے اردو میں کہتے ہیں تعزیرات پاکستان کی اس میں جاتے ہیں، تو یہ اس میں شمار نہیں ہوتا۔
اس طرح سے میڈیکل میں وہ چیزیں شمار ہوتی ہیں کہ جسم کے اوپر کوئی نشان لگے ہوں، اس تشدد کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے، اس کی قانونی اہمیت نہیں ہے۔ ویسے بائی دا وے ہماری جو ایجنسی ہے نا، اس طرح کا جو میں نے پڑھا ہے شہباز گل کا، شہباز گل کے اپنے مسائل اپنی جگہ پہ، اور جس طرح وہ مزے لے کر وہ استریاں چلانے کی باتیں کرتا تھا، رندہ پھیرنے کی، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایجنسیوں کے لیول پر یہ سگنیچر ٹریٹمنٹ ہے، یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی وہ باتیں بتا رہے ہیں نا، یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر پولیس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جدھر وہ پولیس کے بغیر جن کو ایک سیف ہاؤس ہم کہتے ہیں وہ جدھر بھی رکھا گیا ہے، تو ادھر اگر ہوا ہوگا تو یہ کوئی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جاتا۔ عمر بالکل، اور میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم سب سے پہلے ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو پہلے کہیں اور لے کے جایا گیا ہے، اور پھر مزے کی بات ہے عمر، آپ کو پتہ ہے میری اور آپ کی جو ویڈیو ہے، پی ٹی آئی آپ پہ اور مجھ پہ بڑی تنقید کرتی ہے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے میری اور آپ کی ویڈیو آئی جی آفس میں جمع کروائی ہے، آئی جی آفس میں اسی انکوائری کے سلسلے میں۔ اور اعزاز ویسے دیکھیں یار، یہ جیو کو ایک تو مانتے نہیں ہیں، اور ابھی جو انہوں نے ایویڈنس کے طور پہ جو جرنلسٹ چنے ان کا انتخاب بھی جیو سے کیا، جن میں سے کسی کے خلاف وہ ٹرینڈ بنا رہے ہوتے ہیں، کسی کو ویسے تسلیم نہیں کرتے۔ یار بھائی کوئی دین مان ہونا چاہیے، کسی بات پہ آپ ایک لائن رکھ لیں، یہ نہیں کہ اگر آج کوئی چیز پسند آ گئی تو اس کو مان لیا، کل لفافہ قرار دے دیا۔ جی ہاں، تو جو آئی جی آفس میں انہوں نے جو چیزیں 6 اس رپورٹ میں لکھا ہوا کہ 6 پی ٹی آئی کے بندے آئے، انہوں نے جو چیزیں ہمیں جمع کروائیں اس میں کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جن صحافیوں نے ایکٹیولی کہا تھا کہ جی بڑا تشدد ہوا ہے، ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا۔ اچھا اعزاز، ایک منٹ، آج پتہ نہیں ناظرین میرے پہ زیادہ خفا ہوں گے کہ میں بات بار بار کاٹ رہا ہوں۔ اس میں جو انہوں نے جو ایویڈنس جمع کرائی، اس میں کوئی ایک ان کی جو ہے نا ایک برہنہ تصاویر بھی جمع جی، ایسا ہی، ٹھیک ہے، ایسا ہی۔ اچھا اب یہ طے کرنا بھی باقی ہے کہ وہ تصاویر شہباز گل کی ہیں یا کسی اور کی ہیں۔ ٹھیک بات، یعنی کہ اس کو بنیاد بنایا جائے جی کہ یہ تشدد کی علامت ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے شہباز گل کا جو ہے، یعنی کہ ان کا ٹیسٹ ایک ہوگا کہ برہنہ طور پہ کہ کیا یہ دوبارہ بے لباس کرنا پڑے گا، بے لباس کرنا پڑے گا کہ یہ ان کی تصاویر ہیں یا کسی اور کی تصاویر ہیں۔ تو یہ خیر بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے جی کہ ہم نے جی حامد میر صاحب کی ٹویٹس جمع کروائی ہیں، اور اعزاز سید کا اور میرا اور آپ کا جو ہے وی لاگ ہے، ٹاک شاک جو ہے، ہاں ٹاک شاک، وہ انہوں نے جمع کروایا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو کہیں اور لے جایا گیا تھا۔ بالکل یہ ہم نے کہا ہے، لیکن ہم نے تشدد کی کوئی اس طرح سے تشدد کی تو بات نہیں کی۔ اگر شہباز گل کہتے ہیں تو بالکل ممکن ہے ایسا ہوا ہو، کوئی ہم نہیں اس بات کو کہتے، لیکن بات یہ ہے کہ ایویڈنس، لیگل ایویڈنس کیا ہے؟ لیگل ایویڈنس سوری ٹو سے کوئی پراپ اپ نہیں ہو سکی، اور کوئی ایسی ٹینجیبل ایویڈنس نہیں ہو سکی۔ پنجاب گورنمنٹ، اچھا عمر آخری بات کہہ کے یہ اس کو ختم کرتے ہیں، اب بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے جو اڈیالہ جیل میں میڈیکل آفسر نے رپورٹ دی ہے، کوئی تشدد کا ذکر نہیں ہے۔ پیمز کے میڈیکل آفسر نے رپورٹ دی ہے، کوئی تشدد کا ذکر نہیں ہے، اور پنجاب کا جو ہوم منسٹر ہے جو پی ٹی آئی کا ہے، ڈوگر صاحب، ہاشم ڈوگر صاحب، ہاشم ڈوگر نے آ کے کہا ہے کہ شہباز گل پر کوئی تشدد نہیں ہوا۔ ایک دن کہہ دیا، دوسرے دن کا بہت تشدد ہوا ہے، اور پھر عمران خان نے کہا جی کہ ان پر جنسی تشدد ہوا، جنسی تشدد، اور شہباز گل نے کہا کہ میرے پہ تو کوئی جنسی تشدد نہیں ہوا۔ تو یہ بات میرے حال ادھر ہی چھوڑے، اب عمران خان پر آ جائے۔ جی ہاں، عمران خان کے اوپر عمر میں کیا گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ عمر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے انیشیٹ کیا سارا جو کچھ بھی ہوا ہے، اور رانا ثناء اللہ نے اپنی گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور باقی سٹیک ہولڈرز کو کنونس کیا کہ دیکھیں اس میں آئی جی اور ڈی آئی جی کا مسئلہ نہیں ہے، اس دفعہ ایک جج کا نام بھی لیا گیا، ایک خاتون جج کا نام بھی لیا گیا، مقدمہ درج ہو گیا۔ اب مقدمہ درج ہو کے انہوں نے، رانا صاحب نے، آئی جی ڈی آئی جی کا ویسے مسئلہ تو نہیں، مسئلہ تو بالکل ہے، ان کی بھی عزت، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے سیاستدان ہی ان کو عزت نہیں دیتے، پھر بعد میں نام لیتے ہیں، یہ تو مسئلہ ہے۔ کوئی سیاستدان، دوسری طرف ویسے عمران خان کا دیکھ لیں کہ ایک طرف وہ کسی بریگیڈیئر کا نام نہیں لے سکتے، جی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی، جی 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 کرنل کو مسٹر وائی، بریگیڈیئر جو ہے مسٹر ایکس، اور ادھر وہ آئی جی اور ڈی آئی جی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جی جی، ایسا ہی بات۔ اچھا تو ہوا یہ عمر، جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جی ہم نے اس کو گرفتار کرنا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے تمام جو اقتدار کے جتنے بھی شراکت دار ہیں، چیمہ صاحب وہ راضی تھے گرفتار کر لیں، مین
جی ہاں جو بڑے اشراکت دار ہیں اقتدار کے وہ راضی تھے کہ گرفتار ہو جائیں. اب ہوا کیا کہ مجھے اطلاع ملی کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ یار یہ ابھی نہ گرفتار کریں اس کو, ابھی نہ گرفتار کریں. اچھا وہ کیوں؟ جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا سیاسی نقصان بہت ہوگا. ان کی بات میں وزن ہے ویسے بائی دا وے, ان کی بات میں وزن ہے. پھر دوسری جو نہیں بات, ویسے اعزاز نقصان تو ہر صورت میں ہو رہا ہے, یعنی کہ یہ بھی تو ایک طے کرنے والی بات ہے کہ آپ کو کون سا نقصان نہیں پسند ہے. وہ بھی بات ہے. میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب کہیں ایک لمبی گیم کھیلتے ہیں نا. نہیں ویسے انہیں میں ایک اعزاز آپ کو اور بات بتاؤں, یہ ویسے جو عمران خان بات کرتے ہیں نا کہ جو ہے یعنی کہ انہوں نے فلاں کے کیس ختم کروا دی, آصف زرداری ختم کرا دیے یا ریلیف لے دیا. عمران خان جو ہیں وہ خود جب پی ڈی ایم متحدہ تھی جس میں یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, اس میں یعنی کہ ان کی ایفرٹ شامل تھیں کہ ان کو کسی طرح ریلیف دیا جائے یعنی کہ آصف علی زرداری کو, تاکہ میں اس ذریعے ایک جو ہے یہ ایک اپوزیشن کا الائنس جو ہے اس میں کوئی دراڑیں پیدا کروں. آخر میں وہ ملک ریاض کے ذریعے آصف زرداری سے رابطہ بھی کرتے رہے عمران خان. عمران خان نے ملک ریاض کو کہا تھا کہ راضی کرو آصف زرداری کو, آصف زرداری نے ایٹ دیٹ ٹائم نو کہا. عمران خان جو ہے نا کہ ان کا ویسے جو ایک پبلکلی وہ باتیں اور کر رہے ہوتے ہیں, ایک بیہائنڈ دا سین وہ بڑے ریئلسٹک اور بڑے ایک سودے باز قسم کے آدمی ہیں. اچھا اینی ہاؤ, تو آصف زرداری صاحب میرے خیال میں ایٹ سم لیول آصف زرداری صاحب کو پتا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی فی الحال موجود نہیں ہے, بیٹے کو پرائم منسٹر بھی بنانا ہے, تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان جو ہے اپنی موجودگی میں کیا وہ بیٹے ہی نا یار یو نیور نو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ابھی عمران خان کو منظور کرے گی پرائم منسٹر, میرا نہیں خیال کہ کبھی کرے گی. نہیں کرے گی تو انہوں نے کون سا نہیں کہ بلاول کو انہوں نے اسٹیمپ لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے, لیکن بلاول پھر بھی قابل قبول ہے, بلاول پھر بھی قابل قبول ہے. اینی ہاؤ, تو زرداری صاحب نے فی الحال اس میں روک دیا سارا معاملہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان گرفتار نہیں ہوں گے. عمران خان اس وقت ایک پولیس رات پہ کھڑے ہیں, ایک طرف بھی کھائی اور دوسری طرف بھی کھائی ہے. ذرا سا بیلنس انہوں نے لوز کرنا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان کو انہوں نے گرفتار کر لینا ہے. یہ بالکل یہ بات طے ہو گئی. یہ تو چیز نظر آ رہی ہے کہ دن بدن ان پر حالات کی تنگی بڑھتی جا رہی ہے, یعنی کہ اب جو ہے وہ کیسز ہیں, یعنی کہ کوئی ایک نہیں ہے, وہ ان کو بھی جو ہے نا ایک اور دریا کا سامنا ہے جی, تو وہ ان کو ہر روز لگتا ہے کہ کوئی فارن فنڈنگ کیس. اور میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ عمران خان اگر گورنمنٹ میں آ جائیں کہ اس کو بند کر دیں الگ بات ہے, اگر وہ گورنمنٹ میں نہ آئے یہ کیس جو ہے ان کا زندگی بھر پیچھا کرے گا, یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. عمر آخری بات کیا کہ میں بات ختم کرنے لگوں, بات یہ ہے کہ عمر عمران خان سیاسی طور پہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے ہیں. اچھا وہ کیسے؟ ضمنی انتخابات میں جو انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے, آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے ہیں. اچھا جی ایک حلقے میں سے, جی ایک حلقے میں سے. اب ان کے اوپر جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے, فارن فنڈنگ کے کیس میں وہ جو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جھوٹا بیانیہ جمع کروایا, بیان حلفی جمع کروایا, وہ بھی ان کے اوپر لٹک رہا ہے. ان کے اوپر مقدمات لٹک رہے ہیں, فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات ہو رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر اے ٹی اے کا مقدمہ بھی ہو رہا ہے, باقی مقدمات بھی ہو رہے ہیں. تو اب عمران خان جو ہیں وہ مکمل طور پر پھنس چکے ہیں لیگلی. اب اس سارے عمل میں سے صرف ایک ہی صورت ہے وہ نکل سکیں, صرف ایک صورت ہے کہ وہ معافی مانگیں, سوری کریں, اور جس اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اقتدار دیا تھا واپس جا کے ان کے پاؤں پکڑ لیں, جس طرح وہ اقتدار میں آئے تھے. آپ میرا خیال ہے کہ وہ پاؤں پکڑنے کو کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی طرف سے کوئی نارضامندی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ کھڑے ہو. وہ کون سا یاد ہونا کہ وہ کہیں نہیں کہ میں نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کرانی, وہ بھی تو ساتھ چلنے کو تیار ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے میرے ساتھ رہے, یعنی کہ پلیز لو می. نہیں میں یہی تو بات کر رہا ہوں نا عمر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں, اسٹیبلشمنٹ میری بات مانے, ابھی الیکشن کروائے اور مجھے پرائم منسٹر بننے دے, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. یہ بات ہے نا, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ آرمی چیف کو برا بلا کہہ رہے ہیں نام لیے بغیر, کبھی ان کو کہتے ہیں ہلاکو خان کہہ دیا, کبھی میر جعفر, میر سعد, یہ کیا باتیں ہیں. ٹھیک ہے, ایسے اعزاز میں تو جن لوگوں کو بھی جنہوں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے اور یعنی کہ ان کی جو انٹرنلی باتیں ہوتی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, اور یہ اتنے انپریڈکٹیبل ہیں کہ باہر جا کر کسی بندے کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے. عمر سپٹمبر کے اینڈ تک میں آپ کو بتا رہا ہوں
مجھے عمران خان کا جو چیپٹر ہے نا وہ بالکل کلوز ہوتا ہوا نظر کیا آ یہ رہا ہے آپ لیگلی آپ جو ہے لیگلی کہ آپ کو میرے خیال ہے وہ جو نجومی والی بات ہے نا اس میں کچھ زیادہ وزن آ رہا ہے. نجومی والی بات، نجومی نے کہا تھا کہ 10 اگست سے 26 ستمبر تک عمران خان بہت مسائل میں ہوں گے، جن کو میں لاہور میں ملا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس سے نکل گئے تو پھر وہ نکل جائیں گے. نکل جائیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے عمران خان نہیں نکل نہیں سکیں گے، مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا. تو ناظرین آپ نے سنا ہمارا اور اعزاز کا تازہ ترین تجزیہ جو ایک موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہے. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا، اور پروگرام دیکھنے کی آپ کو پیشگی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ سے بات ہوگی. خدا حافظ.